بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. کل جس نقطے سے ہم نے بحث کی موضوع علم اصول خصوصیت کے ساتھ کہ شروع میں سب سے پہلا نقطہ موضوع العلم اطلاقاً کسی علم سے خاص، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں مسائل العلوم، علم کے مسائل کیا ہوتے ہیں، وہی قضایا اس علم نحو میں کل فاعل مرفوع کل مفعول منصوب، یہ قضایا. علم اصول میں النهي ظاهر في الحرمة، الامر ظاهر في الوجوب، النهي يدل على الفساد، یہ قضایا، اسی کا نام جو ہے مسائل علوم ہے. اس کے بعد تیسرے نقطے میں تمایز العلوم، علوم کا ایک دوسرے سے جدا ہونا. اس کا خلاصہ مصنف کی رائے یہ ہے کہ اگر غرض الگ الگ ہے تو الگ الگ علم وجود نہ آتا ہے، اگر غرض ایک ہے تو ایک ہی علم. لہذا مسائل کا اختلاف، موضوعات کا اختلاف یا محمولات کا اختلاف موجب نہیں بنتا ہے کہ الگ دو علم کی تدوین کی جائے، وإلا ہر باب علم میں بدل جائے گا، ہر مسئلہ علم میں بدل جائے گا. اگر علم وجود میں لانے کے لیے، علم کی تدوین کے لیے غرض ہونا چاہیے. غرض الگ ہے تو الگ الگ علوم ایک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دو علوم بعض مسائل میں ملاقات کرتے ہیں مسائل میں، لیکن بعض مسائل میں تداخل اس چیز کا موجب نہیں بنتا ہے کہ جو ہے پورا دو علم جو ہے تداخل کرے، اور جس کے نتیجے میں ہم جو ہے کہیں کہ یہ دونوں علم مسائل میں تداخل کرتے ہیں تمام مسائل میں. لہذا یہاں پر جس غرض کو آپ نے ممیز قرار دیا ہے وہ درست نہیں ہے، وہ حالانکہ سارے دو علم تداخل کرتے ہیں. شیخ مصنف نے اسے جواب بھی دیا، خلاصہ تفصیل مقدم ہو گئی. آج آخر میں جو چوتھا نقطہ ہے وہ یہ کہ موضوع علم اصول. شیخ مظفر کی رائے کل بیان ہوئی کہ موضوع علم اصول هو الکلی المنطبق على افرادی، وہ کلی جو اپنے موضوعات، مسائل کے موضوعات کے ساتھ منطبق ہے، اس کے ساتھ مساوی ہے، خارج میں عیناً کوئی الگ چیز نہیں ہے. وہی تعریف جو شروع میں بیان ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ وہ عنوان کا نام مشخص نہ ہو، وہ کلی جو مسائل کے موضوعات کے ساتھ متحد ہو خارجاً مصداقاً. اما اس عنوان کا نام معلوم نہ ہونا یہ جو ہے ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ معرفت اسم موضوعیت میں اس کا تدخل نہیں ہے. شیخ مصنف یہ بات یہاں تک پہنچی. وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربع بما هي أدلة، جیسا کہ صاحب قوانین کی رائے اس کی وضاحت ہم نے کی، بل ولا بما هي جیسے صاحب فصول کی رائے اس کی وضاحت ہو گئی. کیوں؟ یہ جو یہاں سے ضرورت کی عبارت ہے دونوں پر رد ہے. چاہے موضوع علم اصول الادلہ بما ہی ادلہ صاحب قوانین کی بات ہے، یا الادلہ ہی صاحب فصول کی بات ہے، دونوں کی بنا پر یہ اعتراض سامنے آ سکتا ہے کہ بھئی اس بنا پر ان البحث فی غیر واحد من مسائل علم اصول المهمة ليس عن عوارضها، ليس عن عوارض الادلہ. اشکال، یہ اشکال صاحب فصول اور صاحب قوانین کے اوپر کہ چاہے صاحب قوانین کی بات ہو جو کہ الادلہ بما ہی ادلہ بوصف الدلیلی موضوع علم اصول سمجھتا ہے، اور صاحب فصول لا بوصف الدلیلی نہیں، جو اس کا اعتراض تھا کل بیان ہوگا. مصنف کہتے ہیں کہ بھئی کئی مسائل ایسے ہیں جو عوارض ادلہ نہیں،
ادلہ اربعہ کے عوارض نہیں ہیں. مثلا خبر واحد کی بحث, حجیت خبر واحد, تعادل اور تراجیح کی بحث ہے, تعارض کی بحث ہے, یہ ساری بحثیں عوارض ادلہ میں سے نہیں ہیں, چاہے آپ کی بات مانے یا اس کی بات مانے. اس لیے کہ یہ سب عوارض, الخبر حجت, خبر واحد لیس بحجہ, تعادل اور تراجیح میں اہم اور مہم, یہ ساری بحثیں خبر کی جو ہے خبر کے عوارض ہیں, خبر کے عوارض ہیں, ادلہ اربعہ کے عوارض نہیں ہیں. کیسے عوارض نہیں ہیں؟ آیا خبر جو ہے داخل نہیں ہے ادلہ اربعہ میں؟ خبر واحد داخل نہیں ہے؟ کہ جواب یہ ہے کہ قرآن میں تو شامل نہیں, یہ قطعی بات ہے, عقل میں بھی شامل نہیں, یہ بھی قطعی بات ہے, اجماع میں بھی شامل ہے, بحث سنت میں. ممکن ہے کوئی آ کے یہ کہے کہ بھائی خبر واحد سنت میں داخل ہے, لہذا خبر کے اوپر جو عوارض عارض ہوتے ہیں وہ یہ سنت کے عوارض میں سے, لہذا یہ ادلہ میں شامل ہے, خارج نہیں ہے ادلہ سے. شیخ مصنف کے اوپر کوئی اعتراض کرے تو شیخ مصنف کا ملخص جواب یہ ہے کہ بھئی سنت میں یہ خبر داخل نہیں ہے, اس لیے سنت اصطلاحی فعل المعصوم, قول المعصوم, تقریر المعصوم, یہ چیزیں سنت ہے. اما یہ خبر حاکی عن السنہ ہے, لیس هو السنہ, وہ خود سنت نہیں ہے خبر. زرارہ جب قال امام الصادق, یہ قال حکایت عن السنہ ہے, لیس هو السنہ. ولہذا ایها صاحب الفصول بلے صاحب قوانین, اگر آپ کی بات کو مانے موضوع علم اصول ادلہ بما ہی ادلہ یا ادلہ ہی کہتی ہے, ساری باتیں خارج ہو جاتی ہیں. یہ سارے عوارض خبر کو پر عارض ہوتے ہیں, خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے. تعادل اور تراجیح کی بات ہے, متعارضین کی بحث ہے, یہاں پر جو ہے معروض خبر ہے اور عوارض خبر کے اوپر, اور یہ سب مسائل علم اصول سے خارج ہوں گے. لہذا اس بنا پر شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ نہ یہ موضوع علم اصول ہے نہ وہ موضوع ہے. اب کہتے ہیں کہ وہ ہوا یعنی کیا مطلب, یہ ضمیر پلٹتی ہے کہ ان البحث في غير واحد من المسائل المهمة ليس عن عوارض الادلہ. کئی ایسی بحثیں ہیں جو کہ خبر واحد کی بحثیں ہیں جو کہ ادلہ کے عوارض میں سے نہیں. کہ یہ بات واضح, یہ بات واضح ہے. کب؟ لو كان المراد بالسنة منها یعنی من الادلہ الاربعہ, ادلہ اربعہ میں سے جو سنت ہے, اس سنت سے مراد کیا ہو, هو نفس قول المعصوم او فعل المعصوم او تقریر. یہ بات جو ہم نے اعتراض کی صورت میں صاحب قوانین اور صاحب اصول کو پڑھ کر, یہ بات واضح ہے. کب واضح ہوگی؟ اگر سنت سے مراد یہ ہے. اس لیے کہ وہ ممکن یہ جواب پیش کرے نا وہی کہ جو ہے خبر واحد کی سنت میں داخل ہے, کیوں خارج کرتے ہیں؟ لہٰذا وہ عوارض جو خبر واحد کے اوپر ہے وہ عوارض سنت کے عوارض اور خبر سنت میں سے. شیخ مصنف فرماتے ہیں جو میں نے اعتراض کیا ہے کہ کئی عوارض خبر کے ہیں اور خبر ادلہ میں سے نہیں ہے, لہٰذا یہ عوارض ادلہ کا عوارض نہیں ہے. یہ بات روشن ہوتی ہے کب؟ اگر اس مبنا کو مانا جائے, اور یہی مبنا بھی یہی ہے کہ سنت سے مراد جو کہ ادلہ اربعہ میں جس کا سنت کا تذکرہ ہے وہ قول معصوم, نفس قول المعصوم, كما هو المصطلح فيها في السنة. سنت میں اصطلاح یہی ہے کہ قول المعصوم سنة لا قول الزرارة. قول الزرارة ليس سنة, وہ حاکی عن السنة. اب یہ جو لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها من مباحث السنة المهمة لا عنها ولا عن سائر الأدلة ربطها السابقة. یہ لوضوح کس کے لیے علت ہے؟ یہ علت اگر صاحب قوانین کی بات کو مانی جائے یا صاحب فصول کی بات کو مانی جائے تو کئی مسائل خارج ہوتے ہیں. یہ بات واضح ہے, یہ خارج ہونا کیوں؟ لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها من مباحث السنة, اور وہ مباحث بھی المہمہ, مہم مباحث ہے, ایسی استدراجی مباحث نہیں ہے بلکہ مہم مباحث سنت ہے. کہ بحث نہیں ہے کس چیز سے؟ لا عنها, رب دے یہاں لا عنها یعنی لا عن السنة الواقعية, یعنی ولا عن سائر الادلہ, نہ سنت کے علاوہ دیگر ادلہ ہے ان میں شامل, ان میں بحث.
یعنی کئی مسائل ایسے ہیں سنت میں جن سے بحث نہیں ہوئی ہے کس اعتبار سے، یعنی سنت الواقعی، وہ سنت واقعی کے بحث نہیں ہوا پر بلکہ سنت حاکی ہونے کے اعتبار سے۔ مثلا کیا بحث ہے، مثال بھی دیجیے، عمدت مباحث التعادل والتراجیح بل و مسئلۃ خبر حجیت خبر واحد، ان تمام میں موضوعات کیا ہے، حجیت خبر واحد میں خبر ہے، تعادل اور تراجیح میں ای الخبرین، دونوں خبروں میں سے کون سی خبر حجت ہے، کس خبر کو جو ہے اہمیت دے دو، کس کو ترک کرو، یہ وہ مہم مباحث ہیں جو کہ سنت میں ہے، لیکن یہ بحث سنت واقعی سے نہیں بلکہ سنت حاکی سے ہے۔ بنا لہذا یہ ساری بحثیں علم اصول سے خارج ہو جائیں گی اگر صاحب اصول یا صاحب قوانین کی بات کو مانی جائے۔ تمام، اسی لیے شیخ مصنف بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس موضوع علم اصول نہ یہ ہے نہ وہ ہے، بلکہ هو الکلی المنطبق علی افرادی۔ اگر اس کا نام معلوم نہ ہو فرق نہیں پڑتا ہے، جیسا کہ بعض نے کیا کہا، کیا نام دیا اس کلی کا نام، کل ما یکون طریقا فی استنباط الحکم الشرعی، ہر وہ چیز، اب وہ چیز کیا ہے، نام ضروری تھوڑی ہے، مصنف یہ کہ ہر وہ چیز علم اصول میں جو آپ کے طریق واقع استنباط حکم شرعی، وہ موضوع علم اصول ہے۔ شیخ جعفر سبحانی نے کل نقل کیا سید امام خمینی سے شاگرد ہے، تو انہوں نے کیا کہا، الحج فی الفقہ وہ موضوع علم اصول، جو کچھ اصول میں آپ نے جس کی حجیت کو ثابت کیا ہے، جو کہ فقہ کے لیے آپ کے لیے حجت واقع ہو رہی ہے، وہ شیخ مصنف کے نام کا ابھی آپ لوگ جو بھی نام رکھیں تمام، بس یہ ورجوع البحث، یہاں سے آگے کیا کہنا چاہتے ہیں، مطلب کر کے دیکھیں، یہاں سے آگے شیخ اعظم انصاری رحمہ اللہ کی رائے کو بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ بھئی خبر سے جو بحث ہے، ایھا المصنف، شیخ المصنف، آپ نے کہا خبر کی بحث سنت سے بحث نہیں ہے، کیونکہ خبر حاکی ہے، سنت نہیں ہے۔ شیخ اعظم انصاری نے کوشش کی کہ اس کو جو ہے سنت کے اندر داخل کرے، وہ کیسے، ورجوع البحث فيهما يعني شنو، في حجية الخبر وفي حجية والتعادل والتراجيح، في الحقيقة حقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر واحد في مسألة حجية الخبر، في مسألة حجية الخبر۔ شیخ اعظم انصاری نے صرف حجیت خبر میں یہ بات کی ہے، لیکن ہم عمومیت دے کے تعادل و تراجیح بھی شامل کر سکتے ہیں، پھر بحث کو پلٹانا ان دونوں میں، تعادل و تراجیح اور جو ہے حجت، حقیقت میں کس بحث کی طرف، الى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد، اس بحث کو ہم اس کی طرف بتا سکتے ہیں، کیسے کہ مثلا کما افید، جیسا کہ جو ہے استفادہ کیا گیا ہے، یہ افید کون ہے، افادک وہ شیخ اعظم انصاری ہے، جیسا کہ شیخ اعظم انصاری نے کہا ہے کہ امکان ہے کہ خبر واحد کی بحث کو سنت کی بحث قرار دے دیں، وہ کیسے، کیونکہ ہم خبر واحد کی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، سنت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، لہذا جو خبر واحد پر عارض ہے، کیونکہ اس خبر کے ذریعے سنت کو ثابت کرتے، لہذا وہ چیز سنت پر عارض ہے، تمام، بس واسطہ ہے درمیان، باقی یہ عوارض وہی ہے۔ تو شیخ بلے یہ حجیت خبر واحد میں یہ مسئلہ، وبأي الخبرين، یہ کس پر تو معلوم ہے گا، عن ثبوت السنة بخبر الواحد وعن ثبوت السنة بأي الخبرين في باب التعارض، باب التعارض میں ہم کیا بحث کرتے ہیں، دو خبریں ہیں، ان میں سے کون سی خبر کے ذریعے سنت ثابت ہوتی ہے، لہذا الخبر الفلانی حجت، یعنی وہ حجت حقیقت میں اس سنت کے اوپر عارض ہوتی ہے۔ شیخ اعظم انصاری نے یہ کوشش کی، فإنه یہ بحث ایضا بحث فی الحقیقہ عن حجیت الخبر فی هذا الحال، یعنی حجت یہ جو ہے نا بأي الخبرین فی باب التعارض میں بھی یہی حجیت خبر واحد کی طرح ہی ہے، یہاں پر جس طرح خبر واحد میں آپ بحث کرتے خبر واحد حجت ہے یا نہیں، اسی طرح باب تعارض میں بھی آپ بحث کرتے دونوں میں کون سی حجت ہے، اس طرح کوشش کی ہے کہ یہ جو ہے نا رجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر وفي حجة الخبر الواحد غير مفيد، یہ خبر ہے
رجوع البحث مبتدا ہے، یہ غیر مفید کیا ہوگا؟ خبر ہے. لہذا شیخ اعظم انصاری کی یہ بات مفید نہیں ہے. شیخ اعظم نے کیا کہا اس کو سمجھ لیں. شیخ اعظم نے کہا ہے کہ ہم اس خبر واحد کی ضرورت ہے یا متعارضین میں جو بحث کرتے ہیں کون سی حجت ہے، اس کی وجہ سے سنت کو ثابت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. لہذا یہ جو عوارض ہے وہ سنت کے عوارض ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خبر الگ کوئی چیز نہیں ہے، اسی سنت کی اس بات کے لیے سنت کو ثابت کرتے تاکہ یہ بنے عوارض جو ہے اس کے اوپر حمل ہو، اس کے اوپر عارض ہو. جو عوارض خبر واحد کے لیے سنت کے ہیں، لیکن ہم اس سنت کو اس خبر واحد کی ضرورت سے ثابت کریں. اب آ جائے شیخ مصنف کا رد کیا ہے، اس کو پہلے میں خلاصے میں سمجھاؤں. بس خبر واحد کی ضرورت سے کیا کرنا چاہتے ہو شیخ اعظم؟ کہتے ہیں کہ میں سنت کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ موضوع سے بحث کرتے ہیں کہ موضوع ہے کیا. اثبات الموضوع عوارض سے بحث نہیں ہے، یہ تو عوارض سے بحث نہیں ہوگی. ہماری بحث کس میں آگا؟ عوارض ہے، ادلہ. ابھی تو آپ خود دلیل کی اثبات میں ہیں، یعنی اثبات سننا یعنی اثبات دلیل. ہماری بحث عوارض دلیل سے بحث ہے. آپ لہذا سنت میں جو بحث آپ کرتے ہو خبر واحد وغیرہ میں اصل الموضوع اس کو کہتے ہیں مفاد کانہ تامہ، وجود اصل وجود سے بحث کرتے ہیں. سنت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لا ان عوارض سنت. یعنی ہماری بحث کیا ہے؟ ایک چیز مفروغ عنہ ہو، پھر اس کے لیے کانہ ناقصہ کا مفاد کہتے ہیں. مفاد کانہ ناقص یعنی کیا مطلب؟ موضوع متحقق ہے، اس کے لیے میں عوارض ثابت کرتا ہوں. مفاد کان الناقص یعنی کیا مطلب؟ اصل موضوع کو وجود حل المرکب اور حل وسیطہ ہے نا. مفاد حل مرکبہ یعنی کیا مطلب؟ حل اللہ الموجود قادر، جو اللہ جس کے لیے وجود مفروغ عنہ ہے اس کے لیے قدرت ثابت ہے. یہ حل اللہ موجود، حل وسیطہ ہے، اصل وجود. شیخ اعظم انصاری خبر واحد پر جو عارض ہے وہ اصل میں سنت پر ہے، اور ہم خبر واحد کی وجہ سے سنت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ بحث مفاد کانہ تامہ ہے، یعنی اصل سنت کی اس بات میں ہے یہ بحث. حالانکہ ہماری بات اصل سنت کی اس بات میں نہیں ہے، ہماری بات عوارض سنت، کیونکہ سنت تو ایک دلیل ہے. تمام اصل سنت میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اصل سنت کی حجیت میں. اب آ جائے فإن البحث، یہ کیوں غیر مفید ہے؟ یہ شیخ انصاری کی رائے غیر مفید کیوں؟ فإن البحث عن ثبوت الموضوع، موضوع کے ثبوت سے، وما هو مفاد كانت تامہ، خود موضوع سے بحث آپ کہیں یا دوسری تعبیر میں وما ہوا، اور وہ چیز جو مفاد کانہ تامہ ہے یعنی جو اصل ہے، اس بات سے بحث کریں. لیس بحثا عن عوارضه، عن عوارض الموضوع، یہ بحث عوارض موضوع سے بحث نہیں ہوتی ہے. فإنها، یہ عوارض مفاد کان الناقصہ، کان ناقصہ کے مفاد، یعنی کیا مطلب؟ موضوع متحقق ہو پھر عوارض سے بحث ہوتی ہے. لہذا شیخ انصاری کی بحث کے مطابق یعنی اصل موضوع سے بحث ہے، اور جہاں کہیں بھی اصل موضوع سے بحث ہونا وہ مسائل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے مبادی علم کہا جاتا ہے، جہاں خود موضوع سے بحث ہو. اس پہلے خود حجت خبر واحد کو سنت کو بنائیں، اس کے بعد بحث ہوگی کہ یہ حجت ہے کہ نہیں. بھلے یعنی اصل سنت کو ثابت کرنا چاہتا ہے خبر واحد کے ذریعے سے، یعنی یہ خبر واحد سنت میں داخل ہے یا نہیں. یہاں پر میں 10 کو روک دیتا ہوں. سید کی آواز غالب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اگر میں چیف ہوں تو پھر اس کے اوپر پھر مسئلہ ہو جائے گا.